إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن الله تعالى يقول في كتابه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. دینی بھائیو، میرے محترم بزرگوں اور تمام حاضرین جمعہ، ہم اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کی نعمتیں ہم پر بے شمار ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اور ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ صبح و شام اللہ تعالی کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، وحدانیت کا ذکر کرتے رہیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر جیسے عظیم کلمات زبان سے ہمہ وقت ادا ہوتے رہیں. رسول رحمت، نبی خاتم، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام نازل ہو. اتنا عظیم الشان عمل کہ ہم گنہگاران امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پانے کا جو شرعی وسیلہ اور ذریعہ ہے، انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا رہے گا، اس کو اللہ کی رحمت سے، اس کے فضل و احسان سے، اس کی اجازت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میسر ہوگی. میں نے آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع کا انتخاب کیا ہے ذکر و نصیحت کی بات کے لیے، وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی شان میں اللہ تعالی کا کلام جو سورہ نحل کے اندر ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کی بعض دعاؤں، جو دعائیں انہوں نے اللہ تعالی سے کی، ان کا ذکر کروں گا. اور ان دعاؤں میں جو دروس و عبر ہیں، نصیحت کی باتیں، اس کو مختصراً اجاگر کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالی سے میں توفیق چاہتا ہوں. اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک بات کہ بتا دوں میرے دینی بھائیوں کہ ذکر کی باتیں نماز جمعہ کے خطبے میں کہ
کتاب و سنت کا پیغام جو ممبر سے پیش کیا جاتا ہے وہ خود خطیب کے لیے بھی اور سامعین کے لیے بھی حجت ہے اور ان کے خلاف بھی حجت ہے کہ اگر یہ دینی ذکر و واعظ کی باتیں اگر کہنے والے کا بھی حتی المقدور عمل ہے اور اللہ تعالی سے ربط و تعلق قوی ہے، دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، ظاہری اعمال کا اپنا مقام و مرتبہ ہے، اور اسی طرح سے سننے والوں کا اس کے تعلق سے کیا رویہ ہے، عملی اعتبار سے، اور اسی حساب سے یہ باتیں دین کی کہنے والے کے لیے میں نے کہا اور سننے والے دونوں کے لیے دلیل و برہان قیامت کے دن ہوں گی، اور خود انہی کے خلاف بھی اگر معاملہ برعکس رہا تو ان کے خلاف بھی یہ حجت و دلیل ثابت ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بڑا پیارا ہے، قرآن پاک کی اگر آپ تلاوت کریں اور اس کو سمجھنے کی تھوڑی سی بھی کوشش کریں تو آپ یہ پائیں گے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم میں سے سب سے زیادہ ذکر قرآن میں دو نبیوں کا آیا ہے، سب سے زیادہ وہ ہے موسیٰ علیہ السلام، اور اساسی طور پر اگر بات کی جائے تو وہ ہے ابراہیم علیہ السلام۔ میں ان تمام آیات کو ظاہر سی بات ہے کہ خطبے میں نہیں بیان کرنا چاہتا، نہ کوئی کر سکتا ہے، اسی لیے میں نے ان کے تعریف و تعارف میں، ان کی مدح و ستائش میں، ان کی مدح و منقبت میں، ان کی شان اور ان کی عظمت میں اللہ تعالی نے سورہ نحل میں جو باتیں کہی ہیں انہی کا میں نے انتخاب کیا، اور اس طرح سے دیکھیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شخصیت اللہ کی نگاہ میں، اللہ پاک کی نگاہ میں کیسی ہے، کتنی عظیم ہے، کتنی شان و مرتبے والی ہے، اس کا اندازہ عربی زبان سے واقف معمولی شدبد رکھنے والے طلبہ جان سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اور میں اتنے ہی پر اکتفا کروں گا ترجمہ کرنے پر، ورنہ کہ اس کی تشریحات کی جائیں تو لمبا وقت چاہیے۔ اللہ نے کہا ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک امت تھی۔ امت کے کئی معنی اس اعتبار سے امت ہے کہ حق پر قائم اور ثابت گامزن ہونے کی جگہ پر، ہونے کی بنا پر وہ اکیلے ہی ایک جماعت تھے، اور یہ بات ہمارے عقیدے کا ہے کہ اگر انسان حق پر ہے، انسانوں کے ایک ایسے گروہ میں جن کی تعداد بے شمار ہے، اگر اکیلا کوئی انسان حق پر ہے تو وہی جماعت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی جلیل اور علماء صحابہ میں سے بہت ہی بڑے علم والے صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں ان کنت وحدک علی الحق فانت الجماعہ، اگر تم اکیلے حق پر قائم ہو، ثابت ہو اور عمل پیرا ہو تو تم اکیلے ہونے کے باوجود جماعت ہو۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی شان میں کہی کہ ان ابراہیم کان امت، ابراہیم ایک امت تھے، اور امت کا ایک اور معنی ہے، اور وہ ہے مقتدا، پیشوا، آدرش، جس کو ہندی میں کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام ان کی شان میں اللہ تعالیٰ نے کہا
ابراہیم ایک مقتدا تھے کہ ان کے بعد کے آنے والے اہل ایمان ان کو اپنا اسوہ اور آئیڈیل اور اپنا آدرش بنانے والے تھے، اور بنانا ضروری ہے۔ حتیٰ کہ انہیں آیات کے سلسلے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم دیا کہ تم ملت ابراہیم کی پیروی کرو۔ تو میں کہہ رہا تھا، ترجمہ کر رہا تھا کہ ابراہیم ایک امت تھے۔ دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں کہا، قانتا للہ، وہ اللہ تعالیٰ کے تابعدار تھے، اللہ کی اطاعت گزار تھے، اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار تھے۔ قانت ایک عظیم الشان کلمہ عربی کا کہ جس کے اندر اللہ جل وعلا کے لیے خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کے سارے معانی سمٹ کے آ جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ایسے تھے کہ جو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی تابعداری اور خشوع و خضوع کے ساتھ اس کی ہمہ تن قلب و جگر عبادت کرنے والے تھے۔ اور حنیف، یہ اتنا عظیم الشان کلمہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی شان میں، جو بار بار قرآن میں آیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے۔ اور حنیف کہتے ہیں اس کو کہ جو اللہ تعالی کی طرف ایسا لو لگا لے، اس کی طرف یوں چھک جائے کہ سارے دنیا جہان سے اور کت کے سب سے مکمل طور پر رشتہ ناتا عبادت و دین کا کاٹ کر کے اللہ تعالیٰ کے دین کا پیروکار اور اللہ تعالیٰ کی توحید سے سرشار ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت شعاری کرنے والا بن جائے، اس کو حنیف کہتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی شان میں اللہ نے فرمایا کہ وہ حنیف تھے، یعنی سب سے کٹ کر کے اللہ کی طرف یکسوئی کرنے والے تھے۔ اور چوتھا کلمہ اتنا عظیم الشان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں کہا کہ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرکوں میں سے تھے۔ میرے دینی بھائیوں، توحید یہی تو ہمارے دین کا سرمایہ ہے۔ دین کے سارے مسائل بڑے سے لے کر چھوٹے تک توحید اور مسئلہ توحید کے ارد گرد ہی گردش کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس وحدانیت پر قائم رہنا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے سارے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، جس میں سے یہ قربانیاں اور ساری عبادتیں بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہی کا یہ عملی گنگان ہے کہ ہم اگر جانور بھی ذبح کر رہے ہیں کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، تو اسی کے نام سے، اسی کے لیے اور اسی کی توفیق سے اور اسی کی بڑائی کا اظہار کرنے کے لیے۔ اسی لیے تو قربانی کرتے وقت دعا کے کلمات میں سے ہے اللہم لکا ومنکا وتقبل من فلاں بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہ ہے اس لیے کسی انسان کی بھی تعریف کا سب سے اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ وہ موحد ہو، مشرک نہ ہو۔ اور خالی موحد ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ شرک سے دوری اور شرک سے کنارہ کشی اور شرک سے لا تعلقی، شرک سے برات، شرک سے اظہار بیزاری، یہ زیادہ اہم ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں یہ نہیں کہا کہ کان موحدن، وہ موحد تھے، ولم یکن من المشرکین، اور مشرک نہیں تھے۔ خالی اس پر اکتفا کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ولم یکن من المشرکین۔ لہذا اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور ایک جاننا، خالق و مالک ماننا اور بہت ساری تمام امور میں اللہ تعالیٰ کو متفرد و تنہا ماننا، یہ زیادہ اہم
نہ کیا جائے اور شرک سے بچا جائے، شرک سے کنارہ کش رہا جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف اور مدح و ستائش کرتے ہوئے یوں کہا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی عظمت، ان کی شخصیت کی بڑائی کا راز تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ان کو ملی تھی، اور کسی پر بھی نعمتیں ہزار ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی نعمت یہ ہوتی ہے کسی انسان پر کہ اس کو نعمت توحید میسر ہو جائے، دعوت توحید، دعوت توحید اللہ کی نعمت مل جائے، اور توحید پر قائم رہنا یہ اللہ کی توفیق سے یہ سعادت مل جائے۔ یہ سعادت ابراہیم علیہ السلام کو ملی تھی، اور اس طرح سے وہ ساری نعمتیں جو اللہ تعالیٰ کی تھی ان پر، کہ ان تمام نعمتوں پر وہ شکر گزار تھے۔ یہ اللہ پاک خود ان کی شان میں جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ان کی عظمت اجاگر کرتے ہوئے کہا اجتبا، اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا، ان کو چن لیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ تمام انبیاء و رسول یا اللہ تعالیٰ کے مصطفیٰ مرتضیٰ بندے ہیں، لیکن خاص طور پر ہمارے نبی کی شان میں ہم مصطفیٰ مرتضیٰ مصطفیٰ وارد ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی شان میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ میں نے ان کو چن لیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ چنی ہوئی چیز وہ بہتر ہوتی ہے۔ میں اگر آپ کو مثال سے سمجھاؤں کہ ہم آپ کوئی پھل خریدنے جاتے ہیں، کوئی بھی چیز خریدنے جاتے ہیں، ہاں کھانے پینے کی، تو ہم اس میں سے چنتے ہیں، ہاں اس کے اندر ہم ایک چیز اٹھاتے ہیں، بعد وہی چیز اور اسی قسم کی چیز ہوتی ہے اس کو الگ کر دیتے ہیں، کیونکہ وہاں ہمارا دماغ یہ کام کرتا ہے کہ جو ہم چن رہے ہیں وہ سب سے بیسٹ ہے اور سب سے بہتر، سب سے عمدہ ہے۔ اسی طرح سے ساری انسانیت میں سے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو مصطفیٰ اور مرتضیٰ اور مجتبیٰ بنایا ہے، ان کو چنا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے چنیدہ برگزیدہ اور چیدہ بندے تھے۔ اجتبا وہداہ الی صراط مستقیم، عظمت شان تو یوں نمایاں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے ابراہیم کی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی ہدایت دی تھی۔ صراط مستقیم ہی دین ہے، دین اسلام ہے، اس کے عقائد و اعمال ہیں، اس کے اخلاق و معاملات ہیں، اور اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی توفیق ارزانی عطا کی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یہ ہے ابراہیم علیہ السلام قرآن کی زبان میں۔ اور مزید اتنا نہیں، انعامات کی اللہ تعالیٰ کی جو بارش ان پر ہوئی تھی، ان میں سے ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کیا کہ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم نے ابراہیم کو دنیا میں حسنہ عطا کیا تھا، اچھائی عطا کی تھی، بھلائی عطا کی تھی، بہتری عطا کی تھی۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً ابراہیم علیہ السلام آخرت میں صالح اور نیک لوگوں میں سے ہیں۔ یہ اللہ کا کسی اور کی شہادت نہیں ہے۔ میرے دینی بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کی میں نے کہا تعریف و ستائش میں اور ان کے تعارف میں اور ان کی شخصیت کو نمایاں کرنے کے لیے اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ ایسے 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 تھے، کتنے عظیم تھے ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے خلیل اور امام الموحدین ابو الانبیاء۔ بہت سارے نبی جو بعد میں آئے ابراہیم علیہ السلام کے بعد، ایک بات آپ کو یاد رہے تاریخی کہ سب انہی کی اولاد سے پیدا ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر انعام تھا، اور یہ دنیا کے حسنات تھے کہ نبوت، بادشاہت اور کتابوں، آسمانی کتابوں کے نزول کا سلسلہ انہی کی ذریت میں اللہ تعالیٰ نے بنایا۔
یہ تھا اللہ تعالیٰ کا انعام ابراہیم علیہ السلام پر کہ جس پر وہ بہت زیادہ شکر گزار تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی حسنہ عطا کیا کہ بیٹے پوتے پر پوتے، حتیٰ کہ ہمارے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی اولاد انہی کی ذریت میں سے تھے۔ یہ سب حسنات کی ایک دنیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی شہادت دی کہ آخرت میں وہ نیکوکاروں میں سے۔ پھر اس کے بعد کی آیت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ثم اوحینا الیک، اپنے آخری نبی وہ خطاب کر رہا ہے اللہ والا کہ پھر میں نے تیری طرف وحی کی اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اتبع ملت ابراہیم، کہ تو ملت ابراہیم کی اتباع کر، تو ابراہیم کے دین کی، ان کے عقیدے کی، ان کے ایمان کی، ان کے اعمال کی، ان کے اخلاق کی، ان کے حدیث و سیرت کی، یہی ملت ابراہیم ہے کہ جس طرح سے وہ موحد تھے اور اللہ کے راستے میں سب کچھ قربان کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی آزمائشوں میں ان کو مبتلا کیا، تمام کے اندر وہ پختہ اور پورے اترنے والے تھے۔ وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی جو تمام نبیوں میں افضل ہیں ان کو بھی اس بات کا حکم دیا کہ اتبع ملت ابراہیم حنیفا، تم ابراہیم حنیف کی ملت کی اتباع کرو۔ یہ حنیف دیکھیے ان آیتوں میں 2 بار آیا۔ یہ حنیفیت یہ ایک اساسی مسئلہ ہے کہ انسان تمام دنیا اور دنیا کے جھمیلوں اور دنیا کے چھوٹوں بڑوں اور طاقتوروں اور کمزوروں غرضے کی سب سے منہ موڑ کر کے اللہ رب العالمین کی طرف یکسو ہو جائے۔ یہ بات بار بار ابراہیم کی شان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ حنیف تھے۔ یہاں بھی کہا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور پھر کہا اللہ تعالیٰ نے وما کان من المشرکین، ابراہیم کی تو عظمت اس میں تھی کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، معمولی سے معمولی عبادت میں بھی وہ غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانے والے تھے، بلکہ وہی تو ہاں اپنے زمانے کے بعد سے رہتی دنیا تک کے اہل ایمان کے لیے اس بات میں رسوا ہے کہ وہی توحید والوں کے امام اور سردار ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں۔ ان آیات کو پیش کرنے کا مطلب بات ملت ابراہیم کی ہے۔ ملت ابراہیم کی اتباع کا حکم ہمارے نبی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا ہے، لہذا تمام تر پوری شریعت اسلامیہ یہی ملت ابراہیمیہ حنیفیہ ہے، اسی کی ہمیں اتباع کرنا چاہیے۔ میں نے سوچا تھا کہ وقت بچے گا تو ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا بھی ترجمہ کروں گا، پھر انشاءاللہ کبھی۔ البتہ ایک دعا میں ذکر کر دینا چاہتا ہوں جو سورہ بقرہ میں ہے، جس کا ذکر میں اس سے پہلے بھی کر چکا ہوں کہ سورہ بقرہ میں ایک دعا کا یوں ذکر ہے کہ اس وقت جب ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، ابراہیم کو اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کے پکڑا رہے تھے اور ابراہیم دیواریں چن رہے تھے کعبہ کی، تو دونوں بولتے جاتے تھے، دونوں کا رضیہ کلمہ تھا، دونوں کا نغمہ سرمدی یہ تھا کہ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار تو ہم سے قبول کر لے، تو السمیع العلیم، تو قبول کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ کتنا عظیم الشان عمل کر رہے تھے، کوئی فخر نہیں، کوئی غرور نہیں، اپنے عمل پر کوئی اطراحت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا گویا خوف ہے اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی اور اس کے یہاں قبولیت کی امید ہے، اور اللہ تعالیٰ سے گویا الہا گزاری
یوں کی جا رہی ہے ان دونوں کی طرف سے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اس لیے درس و عبرت یہ ہے ہمارے لیے کہ ہمیں اپنی دینی عبادتوں دینی کاموں پہ کوئی ناز نہیں، کوئی فخر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عبادت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے ثواب کی امید رکھنی چاہیے اور دعائیں کرنی چاہیے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ دعا اور چھوٹی سی رب جعلنی سورہ ابراہیم والی آیت میں، ورنہ 7-8 دعائیں میں نے سوچا تھا کہ ذکر کروں گا اس کا، لیکن ایک چھوٹی سی دعا رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ابراہیم علیہ السلام کعبہ تعمیر کرنے والے باپ بیٹے جن کا ذکر زمین ہو رہا ہے، انہیں کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی، دونوں یہ دعا کر رہے تھے کہ رب جعلنی مقیم الصلاة، یہ ہمارے رب تو مجھے صلاۃ کی پابندی کرنے والا ومن ذریتی، اور میری ذریت میں سے بھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ تو پابند صلاۃ کر دے۔ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے پروردگار تو ہی ہماری دعا کو قبول فرما دے۔ اس دعا کے اندر کتنی عظیم الشان بات ہے کہ ابراہیم خود پابند صلاۃ ہونے کی اور اپنی ذریت کے پابند صلاۃ ہونے کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ درس و عبرت کی بات ہمارے لیے ہے کہ ہم کو بھی خود پابند صلاۃ بننے کے لیے، پابند صلاۃ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنا چاہیے، اس سے دعائیں کرنی چاہیے، اور اپنے اولاد و احفاد کے لیے بھی، اپنی ذریت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے، شرعی جتن کرتے ہوئے کہ یا رب تو میری اولاد و احفاد کو، میرے بچوں کو، آنے والی نسل کو بارے راحت پابند صلاۃ کر دے اور ہماری دعا اللہ تعالیٰ تو قبول کر لے۔ هذا القدر نكتفي، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم۔